جب ملک مصر پر 9 آفات نازل ہوئی تو 10ویں آفت جو کہ پیلوٹا کا مارا جانا تھا، وہ آفت نازل ہونے سے پہلے مسیح یسوع کی جو فسح کا ذکر اس میں ملتا ہے، وہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ ہر گھرانہ اپنے گھرانے کے پیچھے ایک بڑا ذبح کرے، اور جب وہ بڑا ذبح کرے تو اس کا خون اپنے گھر کی دروازوں کی چوکھٹ پر لگانا، دروازے کی چوکھٹ کا اوپر والا حصہ اور دائیں اور بائیں طرف والے حصے پر وہ نہیں ہوگا، وہ وہاں پر ان کو پیلوٹوں کو ہلاک کرتا جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، جب اس فسح کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ایک بڑا ذبح کیا جائے، اس کا خون جو ہے وہ دروازوں کی چوکھٹ پر لگایا جائے، اور اس کے علاوہ جب وہ کھائیں تو اس کو پاکیزگی کی حالت میں کھائیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا کام کیا گیا تھا وہ تھا کہ شہیدوں کے پاؤں دھوئے گئے۔ اکثر بات ہم سوچتے ہیں کہ شاید یسوع مسیح نے اپنے شہیدوں کے پاؤں دھوئے تھے تو بہت بڑا کوئی جو ہے نا ایک نیا کام کیا تھا، لیکن میرے عزیزوں، جب ہم پرانے عہد نامے پر غور کرتے ہیں تو پرانے عہد نامے میں یہودیوں کے تہواروں کے مطابق یہ ایک رسم پائی جاتی تھی، جس کا سب سے پہلے ذکر ہمیں ملتا ہے کہ ابراہیم نے جب 3 فرشتوں کو دیکھا جو اسے اسحاق کی پیدائش کے بارے میں بتانے کے لیے آئے تھے، تو اس نے ان فرشتوں سے کہا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں تو ضرور ہے کہ میں تمہارے پاؤں دھونے کے لیے پانی لاؤں اور آپ آرام کریں اور آپ کو میں کھانا لا کر دوں اور آپ کھانا کھا کر سیر ہو کر تو فریش ہو جائیں اور تازہ دم ہو جائیں۔ جب ہم اس کے 19ویں باب میں غور کرتے ہیں، پیدائش کے 19ویں باب میں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ لوط نے بھی 2 فرشتوں کو جب اپنے گھر میں اتارا تو ان کے بھی پاؤں دھوئے۔ اسی طرح جب ہم پیدائش کی کتاب کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر جب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کی جو ہے وہ بیوی تلاش کرنے کے لیے اپنے خادم کو بھیجا تو وہ بھی جس گھرانے میں گیا تو انہوں نے بھی اس کے پاؤں دھوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ پرانے عہد نامے میں یہ رسم ایک عام تھی کہ جو بھی میزبان ہوتا تھا، جب اس کے پاس کوئی مہمان آتا تھا تو وہ اس کے پاؤں دھو کر اپنی فروختی، اپنی خاکساری کا اظہار کرتا تھا۔ اور اسی چیز کا اظہار نئے عہد نامے میں بھی ہمیں ملتا ہے، جب مسیح یسوع شمعون فریسی کے گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک عورت آتی ہے جو مسیح کے پاؤں اپنے آنسوؤں سے بھگوتی ہے اور اپنے بالوں سے خشک کرتی ہے، اور بالوں سے خشک کرنے کے بعد اس پر قیمتی عطر ڈالتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب شمعون اس چیز کا شکوہ کرتا ہے کہ اگر یہ نبی ہوتا تو جان جاتا کہ یہ عورت کون ہے، تو ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مسیح نے آج کے دن پاؤں دھوئے تھے یہ یہودیوں میں عام رسم کے طور پر مانا جاتا تھا کہ مہمان کی خاکساری کو مہمان کے حضور اپنی خاکساری پیش کرنے کے لیے اس کے پاؤں دھوئے جاتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، جو یہ دونوں چیز ہیں، یہ دونوں باتیں ہیں، یہ تو پرانی چلتی آ رہی ہے، تو پھر ہمارا مسیح جو ہے وہ آج کا فسح کا بڑا کیسے کہلاتا ہے؟ تو جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو جب فسح کے بارے میں خروج میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب تم برا کو ذبح کرو تو اس کا گوشت ابالنا نہیں۔ ابالنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم گوشت کو ابالتے ہیں تو اس میں پانی کی وجہ سے اس کا جو رس ہے یا جو اس کے ذرے ہیں وہ بکھر جاتے ہیں اور اس میں ملاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مسیح یسوع کا یہ کہنے کا مطلب کہ یہ میرا بدن تمہارے لیے جو ہے وہ گوشت ہے، اس کا مطلب تھا کہ وہ بغیر ملاوٹ کے تھا۔ خدا جو کہ ایک ایسا بنا ہمارے لیے ذبح ہوا تھا وہ بغیر ملاوٹ کے تھا، اور اس نے ہمیں اپنا ایسا بدن دیا تھا کہ جو بغیر ملاوٹ کے تھا۔ اور یہ ملاوٹ کس چیز کی تھی کہ مطلب خدا کا بدن ہر قسم کے گناہ سے مبرہ تھا، کیونکہ جب یسوع نے کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے
तो जब मसीह ने हमें अपना बदन खाने के लिए दिया तो उसने ये साबित किया कि मेरा बदन पाक है, हर तरह के गुनाह से पाक है। और जब बर्रे का बदन हमें लेना है तो वो बगैर मिलावट के है, तो मसीह ने कहा कि मेरा बदन जो बगैर मिलावट के है ये तुम्हारे लिए है, मेरा खून जो बगैर मिलावट के है ये तुम्हारे लिए है। इसी तरह जो दूसरी बात मसीह ने कही वो थी कि जो अंगूर का शीरा दिया, उसके बाद मसीह ने कहा कि ये बेखमीरी रोटी, ईद फसह के दिन पर जो एक और रस्म थी वो थी बेखमीरी रोटी खाना। बेखमीरी रोटी खाने का मतलब ये था कि जिस तरह इंजील में जब हम देखते हैं तो मसीह ने खमीर को जो है वो गुनाह से तशबीह दी। मसीह ने बेशुमार दफा अपने शागिर्दों से कहा कि तुम अपने आप को फरीसियों के खमीर से पाक करो, क्योंकि जब मसीह अपने शागिर्दों को ये तालीम दे रहे थे कि तुम अपने आप को फरीसियों की तरह अपने आप को पाक करो, तो मसीह चाहते थे कि उसके शागिर्द, उसके जो मानने वाले हैं, वो अपने आप को एक पाक जिंदगी के तौर पर गुजारें। तो इसी तरह खुदा ने जो हमें बदन दिया, जो खुदा ने हमें अपना जिस्म खाने के लिए दिया, वो उस बर्रे की मानिंद बगैर मिलावट के था, बगैर खमीर के था और बगैर गुनाह के था। तो मेरे अजीजों, जब खुदा हमारे लिए अपना बगैर मिलावट के बदन देता है तो इसका मतलब ये है कि हमें भी खुदा में बगैर मिलावट के रहना जरूरी है। आज अगर हम यहाँ पर मौजूद हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ 40 रोजे रखे हैं और इसको रस्मन मनाया है, 40 रोजे रखे हैं और अपनी सिर्फ मुनाजातें पेश की हैं, बल्कि कल के दिन के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें भी हमें बगैर मिलावट के शामिल होने की जरूरत है। आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि अगर हमने रोजे रखे हैं, अगर हमने खुदा के दुआ की है, तो क्या हम बगैर मिलावट के तैयार भी हुए हैं कि नहीं? अगर हम उस मिलावट के बगैर तैयार नहीं हुए तो आज हमारे लिए ये वक्त है कि हम अपने आप को तैयार करें, और ना सिर्फ तैयार करें बल्कि जिस तरह मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए तो मसीह ने कहा कि जैसा मैंने किया है तुम भी ऐसा ही करो। इसका मतलब था कि मसीह ने अपनी खाकसारी का इजहार किया। तो आज हमारे लिए नमा फिक्रिया है कि हम दुआएं कर रहे हैं, हम चर्च में आते हैं, हम खुदा का पैगाम सुनते हैं, हम कलाम को लोगों तक पहुंचाते हैं, हम दुआएं पेश करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या हमें खाकसारी है? क्या अगर हमें खाकसारी है तो हम बगैर मिलावट के भी हैं? अगर हम बगैर मिलावट के हैं तो आज वाकई जो फसह का बरा हमारा मसीह है, हम वाकई उस बरा को लेने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो मेरे जीजों, हमारे लिए सोचने की जरूरत है। खुदा हमें इस पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। By Sunil, thank you very much.